اور ماں کی اس عابدانہ زندگی کو دیکھیے۔ اس تینوں کے چمن لالا زار میں جو پھول کھلا اسی کو ہم پیر پیرا شاہی جینا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد کہا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جس وقت ہوئی، آپ فرماتے ہیں آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ فرماتے ہیں کہ جس صبح کو میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہونے والا تھا، رات میں مجھے نبی کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، کہا ابو صالح مبارک ہو، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اے صالح مبارک ہو، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا جو تمہارے گھر میں پیدا ہوگا وہ روحانی میرا بیٹا ہے، جو روحانی طور پر میرا بیٹا ہے، اور وہ تمہارا بیٹا بڑا عروج پر پہنچے گا، وہ تیرا بیٹا بڑا بلند مقام حاصل کرے گا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے 3 خوشیاں حاصل کی۔ ایک تو یہ کہ میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ میرا بیٹا بڑا باوقار ہوگا، میرا بیٹا بڑا باوقار ہوگا، اور تیسری یہ کہ خواب میں مجھے اپنے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ 3 خوشیاں حاصل کی، میرے آقا کی زیارت مجھے ہو گئی، میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور وہ بیٹا میرا بڑا باوقار ہوگا۔ یہ خوشخبری خود میرے آقا نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری یکم رمضان المبارک کی تاریخ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، لوگوں میں چاند کا اختلاف ہو گیا، لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے، چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، حضرت فاطمہ ام الخیر آپ فرماتی ہیں کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے معلوم کہ چاند نظر آ گیا ہے، چاند ہو گیا اور آج یکم رمضان المبارک ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جب سے پیدا ہوا ہے اس نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، گویا کہ عبد القادر پیدا ہو رہے ہیں تو روزے کی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے دودھ نوش نہیں فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا روزے سے ہے، اور آج یکم رمضان المبارک کی تاریخ ہے۔ حضرات قربان جائیے، کسی نے بتایا نہیں تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج چاند نظر آ گیا، ابھی تو آپ کی ولادت ہی ہوئی ہے، کسی نے بتایا نہیں، مگر آسمان کا چاند حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کی نظروں سے چھپا نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب نگاہ غوث کا جب یہ عالم ہے کہ آسمان میں چاند نکل رہا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، جب نگاہ غوث کا جب یہ عالم ہے، آسمان میں چاند نکل رہا ہے اور میرے غوث اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو جب نگاہ غوث کا جب یہ عالم ہے تو میرے آقا کی نگاہ معظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب نگاہ غوث سے چاند پوشیدہ نہیں رہ سکتا تو نبی کی آنکھوں سے چاند پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، دن گزرتا رہا، جب آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہو جاتی ہے تو اس وقت کا دستور تھا کہ لوگ بسم اللہ خوانی کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس لے جا کر کے اور اسے بسم اللہ خوانی ہوتی اور اسے
اس کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریف جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم بھی آپ کو لے کر کے ایک مقدس استاذ کے پاس آپ کو لے کر کے پہنچے اور کہا حضور آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا ہوں، اس کی بسم اللہ خوانی کرا دی جائے۔ استاد نے کہا عبد القادر بیٹھ جاؤ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے نہیں بیٹھتے جیسے ہم اور آپ بیٹھا کرتے ہیں، بلکہ 2 زانوں بیٹھ جاتے ہیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ استاد یہ دیکھ کر کے حیران ہے، کہتے ہیں عبد القادر اور بچے آتے ہیں تو انہیں بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔